السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان میں پہلی دفعہ لیور ٹرانسپلانٹ کیا. لیور ٹرانسپلانٹ کے ایکسپرٹ ہیں اور فورن کوالیفائڈ ہیں، ڈاکٹر طارق بنگش. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے تجربات سے آپ کو مستفید کرتے ہیں اور اس پہ لیور سے ریلیٹڈ کیا کیا ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، ان کا کیسے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا کیسے بچا جا سکتا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو ان کے تجربات سے مستفید کرتے ہیں اور آپ کو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کن کن مراحل سے آپ گزر کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا. کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں پہلی بار ایک ایسی آپشن آ چکی ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا علاج جو ہے اپنی ہی کرنسی میں کروا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ میڈم عروج فار کمنگ اینڈ انٹرویوئنگ می اینڈ انشاءاللہ آپ جو کوشچنز ہوں گے انشاءاللہ ویل ہیو ٹو آنسر دوز. تو بتائیے گا کہ لیور ٹرانسپلانٹ آپ نے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کیسے ڈونر کیسے ارینج ہوتا ہے. کہ یہ تو ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے اور اگر دیکھا جائے تو انڈیا اس کام میں لیور ٹرانسپلانٹ میں بہت آگے تھا ابھی تک جو تھا، اور یہاں سے بہت سے لوگ وہاں پہ جاتے بھی رہے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ایکسپینسو رہتا رہا ہے. تو یہ کیسے آپ نے کیسے انیشیٹ لیا اور اس کو پھر ایسے اتنا لمبا لے کے چلنا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا کنٹینیو کر پائیں گے، آپ اس کو آگے مزید جو ہے پرولونگ کر پائیں گے اس پورے پروسیجر کو؟ میڈم آپ کے ایک سوال میں کئی سوال ہیں لیکن انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ میں ان کو جو ہے نا وہ ون بائی ون جو ہے نا وہ آنسر کر سکوں. اچھا دیکھیں، پاکستان ایک ایسے بیلٹ میں ہے کہ دنیا کے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ تعداد ہے ہیپاٹائٹس ریلیٹڈ لیور ڈیزیزز کے. اور کچھ عرصہ پہلے ہم ذرا پیچھے تھے، 6 7ویں نمبر پہ تھے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تقریباً وقت کے ساتھ ساتھ یا اچھی گورنمنٹس آئیں، اچھے ہیلتھ پالیسیز آئیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہیپاٹائٹس کا جو ہے نا وہ نیچے کم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم 6 سے 7ویں یا 12ویں نمبر پہ یا 20ویں نمبر پہ جانے کے بجائے ہم آگے چلے گئے ہیں. اور ہم پہلے ایجپٹ واز نمبر 1 ان دا ورلڈ، اور اب ہم ایجپٹ کی جگہ لے چکے ہیں. اور ایجپٹ جو ہے نا وہ اپنی اچھی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب وہ 5ویں 6 نمبر پہ آ گیا ہے. ہیپاٹائٹس ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں کہ اتنا انکریز ہوتا جا رہا ہے؟ جی، اس میں سب سے جو دیکھیں یہ موسٹلی جو پاکستان میں افیکٹڈ ہے وہ ہیپاٹائٹس ریلیٹڈ ہیں، اور ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی. اچھا، اب ہوا یہ کہ ہیپاٹائٹس بی کا اچھا ٹریٹمنٹ آیا اور وہ ٹریٹمنٹ لوگوں کو ملا، تو وہ جو ہیپاٹائٹس بی آج سے کچھ عرصہ پہلے 70% لوگوں کو ہوتا تھا وہ اب جا کر 10% پہ آ گیا ہے. اچھا، اب آ گیا سنگت پہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے، اب یہ ابھی بھی پریویلنٹ ہے. دونوں وائرسز ابھی بھی پریویلنٹ ہیں علاقوں کے لحاظ سے. ایشو موسٹلی یہ ہے کہ یہ جو گندا پانی ہے، سیوریج کا سسٹم اور جو واٹر کا ڈرنکنگ سسٹم، یہ انڈر گراؤنڈ ہے، ان میں کچھ نہ کوئی بیریئرز نہیں ہے، کمیونیکیشن ہے، واٹر کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جب فار ایگزامپل ایک فیملی کے ایک ممبر پیتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو آپ دیکھیں گے کہ فیملی میں آپ کو 4 5 لوگ اس ہیپاٹائٹس سے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا جو ہے نا وہ ابھی بھی اگر حالت دیکھے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم ابھی بھی جو ہے نا وہ نائی کے پاس جاتے ہیں، سڑک کے کنارے جو ہے نا وہ شیوز کرتے ہیں، وہ ایک ہی بلیڈ سے تقریباً کافی لوگوں کے کرتے ہوتے. دیٹ از اندر ون. سیکنڈ ہوگا وہ جو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو برشز ہیں، ہم ایک دوسرے کے ٹوتھ برشز استعمال کرتے تھے، اور وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھی جو اگر ایک کو بھی کیونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے، دیر شوڈ بی اے سروائلنس پروگرام بائی دا کنٹری کہ لوگوں کو ان کو ڈیٹا تو پتہ ہو کہ بھی کتنا ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہے. تو دیٹس وائی لوگ ایک دوسرے کے برشز استعمال کرتے تھے. پھر انجیکشنز جو تھے، ڈرگ ایڈکٹس وغیرہ ہو گئے، یا جو انجیکشنز ہم پہلے جو ہے نا اب تو خیر ڈسپوزیبلز آ گئی ہیں، لیکن پہلے یہ ہوتا کہ ایک انجیکشن سے ہم 10 12 لوگوں کو انجیکشنز لگا لیتے تھے. لیکن یہ کس اسٹیج پہ جا کے ڈائگنوز ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہیپاٹائٹس ہے اور ہم اس کے برشز یوز کر لیتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ڈائگنوز کس اسٹیج پہ جا کے ہوتا ہے؟ اچھا، اب یہ وائرس ایسا ہے کہ یہ ڈیمیج ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ کو زکام ہو گیا، وائرس ہوا، آپ کو اسی وقت فار ایگزامپل چھینکیں لگتی ہیں، کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، آپ پھر پیناڈال کوئی تھوڑا ٹریٹمنٹ لے لیں تو آپ 4 5 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ وائرس اپنے آپ کو شو نہیں کرتا فار ایئرز اینڈ ایئرس، ٹھیک ہے. اور یہ اس کو لو ہے لیور کے ساتھ.
ٹھیک ہے نا, تو یہ جا کر لیور میں بیٹھ جاتا ہے اور دین فار ایگزامپل یہ ریپلیکیٹ ہوتا رہتا ہے 10 سے 20, 20 سے 100, 100 سے 500, اس طرح ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. اور جب یہ ایک خاص لمٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ لیور کا جو ٹیکسچر ہے اس کے جو سیلز ہیں ان کو ڈیمیج کر کے, ہیپیٹوسائٹس کو ڈیمیج کر کے اس میں کوئی فائبروسس ڈیولپ کر دیتا ہے, تو اس کے بعد پھر جب لیور ایک خاص حد تک ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو شو کرتا ہے ان دا فارم آف کہ آپ کے پیٹ میں پانی بننا شروع ہو جاتا ہے, خون کی الٹی آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بعد آپ کو یرکان ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو غنودگی کے اٹیک ہونا شروع ہے. تو یہ پھر یہ وہ سٹیج ہے کہ اب یہ کافی ایڈوانس ہو گیا ہے. تو مریضوں کو اس سے پہلے آنا چاہیے کہ تاکہ ان کے وائرسز کو پراپر ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ملے اور ان کے وائرسز کو جو ہے نا وہ اتنا ڈیمیج کر دیا جائے کہ وہ آپ کو بلڈ میں ڈیٹیکٹ نہ ہو اور وہ ڈیمیج نہ کر سکیں. اس کے لیے کیا ریگولر چیک اپ کروانا چاہیے یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ہمیں روٹین میں کروانا چاہیے تاکہ کسی بڑے مسئلے کو سامنا کرنے سے ہمیں بچ جائیں؟ میڈم ویری نائس کویشچن, اور اسی پہ ہم تقریباً کافی عرصے سے گورنمنٹ کے ساتھ اسی پہ کر رہے ہیں کہ جو پریونشن پہ اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا ٹریٹمنٹ پہ ہے. تو اگر گورنمنٹ اپنی پالیسیز پریونشن سائڈ کی طرف لے جائے, ٹھیک ہے نا, تو آپ جو ہے نا یہ جو بعد میں جو پھر آپ کو جو ہے نا لیور ریسیکشنز, لیور ٹرانسپلانٹیشن اور جو ہے نا کینسر سرجریز فار ایگزامپل کے لیے سرجریز, تو جس پہ زیادہ خرچہ آتا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو پریونشن سائڈ جو ہے نا اس پہ جو ہے نا ہمیں بہت اور جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جب یعنی میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ جو کولوریکٹل ہے یعنی آپ کے باؤل کا کینسر, یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یورپ میں بہت کامن تھا, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سروائلنس پروگرام بنا لیے کہ 35 سال کے بعد اور کچھ ایریاز میں 40 سال کے بعد ان کے ایک اسپیشل کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں کینسر اگر بن رہے ہیں تو وہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں, جلدی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, تو دیٹس ہاؤ جو کینسر کا جو ریلیٹڈ ڈیتھس تھیں وہ انہوں نے کنٹرول کر دی ہیں کافی حد تک. اسی طریقے سے آپ اگر اپنے سروائلنس پروگرام ڈیولپ کریں اور آپ جو ہے نا وہ ان کی جو وائرالوجی اور ان کے جو ہے نا وہ ہیپیٹائٹس اسکریننگ ٹائم پہ کر لیں اور جلدی کر لیں تاکہ مریض لیور کے فیلیور ہونے سے پہلے فار ایگزامپل اس کے وائرس ختم کر دیں, تو دین ہی کین ہیو ون نارمل لائف. ہاں جی. اور آپ ہمیں وہ ٹرانسپلانٹ کا بھی بتا رہے تھے کہ فورن میں اس کو بہت ایڈمائر کیا جاتا ہے, ایکسیپٹیبل ہے اور پاکستان میں نہیں ہے. وہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیے تاکہ انہیں تھوڑی سی اویئرنیس ہو کہ اس طرف بھی ہم آ سکتے ہیں, ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے. اچھا, دیکھیں آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی لیور ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں, کیونکہ لیور ٹرانسپلانٹیشن پھر ایک اندر ایشو ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جس پہ آپ نے جو بات کی ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے پوچھا, اور اس پہ فار ایگزامپل ہم پچھلے کوئی 13 سال سے لگے ہوئے تھے کہ کیونکہ ہمارے اسپتالوں میں ایکسیڈنٹ ریلیٹڈ, پھر جو برین کی سرجری ریلیٹڈ, ٹھیک ہے نا, تو کافی لوگ جو ہے نا ابھی بھی اگر آپ لاہور جنرل اسپتال میں چلے جائیں یا کسی بھی فار ایگزامپل نیورو سرجیکل یونٹ میں چلے جائیں تو ان کے برین ڈیتھ پیشنٹ ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں. اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ دماغی لحاظ سے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن نیچے ان کے اعضاء جو ہیں وہ ان میں سرکولیشن چل رہی ہوتی ہے, تو وہ اعضاء نارمل ہے. وہ بندہ اگر ڈیتھ ہو جائے تو وہ انہی اعضاء کے ساتھ چلا جائے گا اور کیڑوں کا جو ہے نا وہ شکار ہو جائے گا, اور پھر ظاہری بات ہے جب قیامت ہوگی ان کو اٹھایا جائے گا اس وقت ہوگا. لیکن اگر فار ایگزامپل یہ جو یورپین ہیں اور امریکنز ہیں, انہوں نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا کہ اگر کوئی برین اسٹیم ڈیتھ ہو جاتا ہے اور ان کے آرگنز لے لیں تو ہماری سوسائٹی میں جو یہ مریض ہیں جو کہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں, اب ایک خاندان میں اگر ایک بندہ لیور فیلیور کے ساتھ آ جائے, ہر تیسرے چوتھے ہفتے وہ اسپتال میں اس کو داخلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس پر میڈیسنز لگ رہی ہوتی ہیں, اس پہ جو ہے نا وہ اور قسم کے جو ہے نا وہ دوائیاں لگ رہی ہوتی ہیں. تو اگر ان کو آپ ٹرانسپلانٹ دے دیں اور اس کو آپ ایک ہیلدی کمیونٹی میں واپس بھجوا دیں تاکہ وہ اپنے فیملی کے لیے دوبارہ ارننگ کر سکے, تو اس میں کون سی برائی یا قباحت ہے. اور دوسرے جب ہمیں اللہ قرآن شریف میں اور ہمیں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثوں سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی, جیسے یہ ایسا ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کی کو بچا دی ہے, جان بچا دی ہے. تو یہ اس کانسیپٹ کو جو ہے نا اب ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے اس ملک میں. اس میں جو ہے نا وہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس, ہمارا جو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن ایجنسی ہے اس نے بہت میجر رول پلے کیا, اسپیشلی پنجاب کا جو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے. اس میں شہزاد انور صاحب ہیں, راجہ صاحب ہیں, عدنان بٹی صاحب ہیں, عمران بٹی صاحب ہیں, مدثر صاحب ہیں, یہ جو ہوٹا کے ممبرز ہیں, ان کا بڑا ایکٹیو رول ہے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹیبلٹی کو انکریز کرنے میں بڑا رول پلے کیا. پھر ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں جاوید اکرم صاحب, ایکسٹریملی نالجیبل پرسن ہیں,
اور ایکسٹریملی کمیٹیڈ پرسن ہے. تو وہ جو ہے نا اس میں ہے سلمان رفیق صاحب جو پہلے ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں, وہ تو میرے خیال میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو دوبارہ چانس دیا جائے تو یہ اس کیڈیورک ٹرانسپلانٹیشن کو جو ہے نا یہ اور اوپر تک لے جایا جا سکتا ہے اور اس سے لوگ بہت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دماغی لحاظ سے مریض مر جاتا ہے تو اس کے جو نیچے والے جو اعضاء ہیں, دل, پھیپھڑے, لیور, پینکریا, اسمال باؤل, ٹھیک ہے نا, گردے, کڈنیز, ٹھیک ہے نا, آپ کا جو اسکن ہے, ٹھیک ہے, اکثر کافی مریضوں کو ملٹیپل آپریشنز ہوتے ہیں, اسکارز, گندے اسکن وغیرہ, تو آپ اس اسکن ڈیڈ ہٹا کے نیا اسکن, تو اس قسم کے آپ ٹرانسپلانٹیشن کر کے آپ لوگوں کو دوسری زندگی فار ایگزامپل جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. تو اس میں صرف ایکسیپٹیبلٹی کا ہے کہ لوگ اس کو اب ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. تو اب آلریڈی تقریباً ہم فائنل سٹیجز پہ اس کا جتنی لیگیلٹیز تھیں, کیونکہ اس پروگرام میں لیگیلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو وہ تقریباً اچیو کر لی گئی ہے. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ اس کو آپریشنل کیا جائے. تو آلریڈی اس پہ ڈیسیجن ہوٹا کی طرف سے ہو گیا, گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہو گیا, جس میں علی جان صاحب کا جو پریزنٹ سیکرٹری ہمارے ہیلتھ کے ایکسٹریملی امپورٹنٹ رول ہے, انہوں نے بھی فار ایگزامپل جو ہے نا یہ بہت سپورٹ کیا ہے. اور اگر یہ پروگرام آپریشنل ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ہمارا لیونگ ریلیٹڈ جو دوسرا پروگرام ہے جس میں ہم مریض کے جو ان کے جو رفقا ہیں یا ان کے جو وارث ہیں ان سے ہم لیور آدھا لیتے ہیں اور آدھا جو ہے نا وہ ایک تو ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ آپریشن ہے, لانگ آپریشن ہے, لانگ ریکوری ٹائمز ہیں, پیسہ زیادہ لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ڈبل آپریشنز ہیں, ڈبل اس پہ ڈسپوزیبلز میڈیسن وہ ہیں, تو اس میں اور اس کے پھر ریزلٹس بھی کچھ اتنے اچھے. ڈونر خود سے ارینج کرنا پڑتا ہے یا آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں لا بہت اسٹرکٹ ہے اس میں, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جو ہے نا وہ لوگ غریبوں سے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے جو ہے نا وہ آرگنز لے کے وہ کرتے تھے. دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ان دا ورلڈ ایز ویل اینڈ دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ان پاکستان ایز ویل. تو اس کے لیے یہ جو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن ایجنسی بنائی گئی, یہ اس کا کام تھا کہ وہ اس کو چیک کرے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے نائس جاب ان دیٹ. کیونکہ ہم بہت بدنام ہو چکے تھے ورلڈ میں کہ ہم یعنی بھی آپ آ جائیں اور یہاں پر آپ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے دیں تو وہ آپ کو کبھی ایک گردہ دے دے گا یا سم تھنگ, تو وہ ہوتا تھا, یہ بڑا چلتا تھا. لیکن اس پروگرام پہ کافی کنٹرول پی ہوٹا نے کر لیا ہوا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ کنٹرول کر دیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر جو آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں, فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری, تھرڈ ڈگری, ہم نے ود دا پیسیج آف ٹائم اس کو تھوڑا ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل تھوڑا سے اور بھی اگر فار ایگزامپل ہم چلے جائیں تاکہ جو ہے نا فیملی سے ہی جو ہے نا وہ ڈونرز آئیں اور وہ جو ہے نا اپنے اعضاء دے کر اپنے جو ہے نا جو پیارے لوگ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی جان بچا سکیں. کیا یہ سارا پروسیجر بہت ایکسپینسو ہے؟ کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ مڈل کلاس ہی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا علاج کروانا ناممکن سا ہو جاتا ہے, تو کیا یہ بہت ایکسپینسو ہے؟ دیکھیں یہ بیماری ایک اس کی یس زیادہ تو یہ ہے کہ لو سوشو اکنامک میں, کیونکہ وہ اپنے لیے پریونٹیو میجرز نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ اٹ از ایکولی فاؤنڈ ان رچ جو ہے نا ہمارے جو ویلدی کمیونٹیز ہیں ان میں بھی جو ہے نا یہ کامن ہے. اچھا اب ویلدی کمیونٹیز تو فار ایگزامپل اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کے راستے نکال لیتے ہیں, دے گو ابراڈ, دے گو ٹو مطلب انڈیا, چائنا, سم تھنگ, لیکن بیچارے جو ہے نا جو ہمارے جو لوگ ہیں جو لو سوشو اکنامک کنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں کر پا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب ان کے لیے گورنمنٹس نے وقتاً فوقتاً کوئی پالیسیز پروگرام شروع کیے. میاں شہباز شریف صاحب نے پروگرام شروع کیا کہ جو ٹرانسپلانٹس ہم کرتے تھے تو اس کو وہ تقریباً جو ہے نا وہ نیئرلی 100% فنڈ کرتے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کہاں تک فار ایگزامپل, کیونکہ ایک مریض تو نہیں ہے آپ کا, نیئرلی 10 اگر ہم 11 لوگ لے لیں تو ہر 11واں مریض جو ہے نا وہ ہیپاٹائٹس سے انوالوڈ ہے. تو آپ کے نیئرلی تقریباً اور ایسے ایریاز بھی ہیں کہ جہاں پہ 50-60% جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ انوالو ہیں. تو اگر وہ ان کو ٹریٹمنٹ نہ ہو اور وہ الٹیمیٹلی ان کو لیور چاہیے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لیور ٹرانسپلانٹ پہ اگر ہم بہت بھی ایک ایوریج پرائس کر لیں تو ہم 45 سے 50 لاکھ روپیز ایک بندے پہ خرچہ آتا ہے. دس از اونلی آپریشن اینڈ اس کی میڈیسنس. اب اس نے لائف لانگ وہ امیونو سپریشن دوائیاں کھانی ہیں تو ٹھیک ہے, اس پہ الگ خرچہ ہے. تو وہ اتنا زیادہ فار ایگزامپل جو ہے نا وہ فائنینشلی جو ہے نا وہ ایک برڈن ایک گورنمنٹ پہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا یعنی مریض پہ کے لیے تو ہوگا ہی ہوگا, گورنمنٹ پہ بھی بہت فار ایگزامپل فائنینشیل پڑتا ہے. تو اگر کچھ ایسے جیسے ہمارے کچھ پولیٹیشینس جنہوں نے اس قسم کے کیے پروگرامز ڈیولپ کیے کہ فائنینشیل اسسٹنس کے وہ کریں تو ٹھیک ہے, ادروائز نہ ہو تو آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں, آئدر ویٹنگ فار فائنینسز اور آئدر ویٹنگ فار دا ڈونر. تو ویورس کو یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے سروسز کہاں پرووائڈ کریں, پرائیویٹلی کریں یا گورنمنٹ کسی ہاسپٹل میں آپ کے پاس لوگ آ سکتے ہیں آپ کی گائیڈ لائن لینے کے لیے؟
دیکھیں اگین میں بات کروں گا کہ یہ فیسلٹیز الٹیمیٹلی کیونکہ جو پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں وہ اچھے جو ہے نا وہ جو اس کے جو انفیکشن کنٹرول ہیں وہ پالیسیز ہو گئیں وہ اچھا مینٹین کر لیتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ وہ خرچ کیونکہ انہوں نے اگر ریزلٹس اچھے نکالنے ہیں اپنے تو وہ پھر لگاتے ہیں تاکہ اسپتال میں کلیننس ہو, تھیٹر کلیننس ہو اور جو ہے نا یہ لیکن یہ ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ایز کمپیئر ٹو انڈیا اتنا مضبوط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے اگر میں ایک اسپتال کا نام لوں اپولو ہاسپٹل ہے جس کا اگر انڈیا کا جو ہے نا ایک گروپ آف ہاسپٹلس ہیں, اب اس کے تقریباً جو ہے نا کوئی 7 تو اس کے میڈیکل کالجز ہیں, ٹھیک ہے نا, تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 40+ ان کے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل بگ کے ہاسپٹلز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے فار ایگزامپل یہ چیزیں برداشت کرنا آسان ہے, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اتنا نہیں ہے تو زیادہ یہ چلے گا. آپ لوگوں نے ایسا کچھ پلان نہیں کیا کہ کچھ ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں کہ لوگوں کو اتنا اویئر کیا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے اس کے ریگارڈنگ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے؟ دیکھیں ایجوکیشن تو چل رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. فار ایگزامپل ہم ایجوکیٹ کر بھی رہے ہیں, ٹرین بھی کر رہے ہیں, لوگ بھی آتے ہیں, ہم ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ نالج ٹرانسفر ضرور فار ایگزامپل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں کوئی ریسورسز گورنمنٹ کو ہمیں جیسے اب یہ جو PKLI بنا ہے دس واز آن دا پریشر آف دا پیپل آف پاکستان آن دا گورنمنٹ, اور اس کو جو ہے نا بہت اچھا ٹیک اپ کیا میاں شہباز شریف صاحب نے, اور ود ہز کنسلٹیشن اینڈ ود ہز ہیلپ یہ PKLI انسٹیٹیوٹ بنا, اور یہ اب JCI ایگریڈیٹ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ورلڈ کا ایک یعنی ول بی فیو ہاسپٹلس جو کہ پرپزلی بلڈ جو ہے نا وہ جو ہے نا بنے ہیں فار دس ٹرانسپلانٹیشن. ٹرانسپلانٹ صرف لیور کا نہیں ہے, کڈنیز کے بھی ہیں. تو ان اسپتال تو اب ہم نے اس قسم کے اسپتال جو ہے نا وہ دوسرے سٹیز میں پھیلانے ہیں, دوسرے پرائمیسز. اب دس از دا اونلی جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے PKLI کا, میرے شیخ زیاد کا اسپتال کا جو لیور ٹرانسپلانٹ, دے آر دا اونلی پبلک سیکٹر یونٹس ہیں جو کہ جس میں آپ شیخ زیاد میں اپنی سروسز جو ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہیں. جی میں شیخ زیاد میں ہم نے کیونکہ جو پاکستان کا پہلا لیور ٹرانسپلانٹ ہم نے ڈلیور کیا وہ شیخ زیاد میں کیا. اور اس کے بعد فار ایگزامپل جو ہے نا کیونکہ ہم نے گورنمنٹ کو ریپیٹڈلی کہا, اور آئی تھنک شکریہ کہ انہوں نے ہماری بات سنی, اور انہوں نے جو PKLI کا جو ہے نا جو کیا وہ ہمارے ہی کہنے پہ فار ایگزامپل کیا, تاکہ کیونکہ اس اسپیشلٹی کے لیے ایک اچھے اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے, ایک اچھے SOPs ہونے چاہیے, تاکہ کیونکہ ٹرانسپلانٹ تو آپ کر لیں گے, ٹرانسپلانٹ کے بعد وہ ایک بہت ہی ایکسپینسو میڈیکیشنز پہ ہوتا ہے تاکہ اس کا امیون سسٹم ڈاؤن ہو. جب اس کا امیون سسٹم ڈاؤن ہوگا اس کا لیور ریجیکٹ نہیں ہوگا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو انفیکشنس کا بڑا وہ ہے. اگر ایک گندا ICU ہے, ایک گندے وارڈ ہیں, گندے کمرے ہیں, تو وہ تو اس کو انفیکشن 5ویں 6ٹھے دن انفیکشن ہوگا اور 10ویں 11ویں دن جو ہے نا وہ پھر مر جائے گا. تو پھر اتنا ایکسپینسو جو ہے نا وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے اس کے لیے جو ہے نا یہ SOPs جو انفیکشن کنٹرول کے جو SOPs ہیں وہ بہت اچھے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں. جو ہے بہت شکریہ جی. ویورز آپ کو یقیناً آج کی ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی, اور ڈاکٹر صاحب کا جو مقصد ہے وہ بہت ایک مثبت اور نیک ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے, اور جہاں پہ گورنمنٹ ان کا اتنا ساتھ دے رہی ہے وہاں گورنمنٹ کو تھوڑا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس جس وجہ سے پھیل رہا ہے تھوڑا سا اس کو بھی اگر کنٹرول کر لیا جائے تو کسی حد تک جو ہے وہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.